کہ جناب میں نے ہی کہا تھا ممبر پر، انہوں نے میرے جملے کو لے کر میرے ہی خلاف مقدمہ قائم کر دیا۔ آپ نے فرمایا کہ اسلام آیا ہے صرف انسان کو انسان بنائے رکھنے کے لیے، اور اگر میں ایک بہتر انسان ہوں تو پھر مجھے دین و مذہب کی کیا ضرورت ہے؟ یہ شبہ پیدا ہو سکتا ہے نا کہ اگر میں بہتر انسان ہوں، ایک اچھا انسان ہوں، پھر مجھے کسی بھی دین کی کیا ضرورت ہے، کسی شریعت کی کیا ضرورت ہے، کسی مذہب کی کیا ضرورت ہے؟ یہ محض مغالطہ ہے۔ ایک جملے میں اس کا جواب دے کر آگے بڑھوں گا، ایک جملے میں۔ یہ طے کون کرے گا کہ بہتر انسان کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ سوکریٹس اور ایرسٹوٹل سے لے کر آج تک جتنے بڑے فلاسفرز ہیں وہ بیوٹی کی ڈیفینیشن معین نہ کر سکے، ورچیو کی ڈیفینیشن معین نہ کر سکے، حسن و خیر کی تعریف معین نہ کر سکے، تو ایک اچھے انسان کا معیار کون مقرر کرے گا؟ اس لیے کہ ایسٹرن بلاک میں اچھائی کی تعریف کچھ اور ہے، ویسٹرن بلاک میں اچھائی کی تعریف کچھ اور ہے۔ ایک کمیونسٹ کی نظر میں جو اچھی قدریں ہیں، اچھی ویلیوز ہیں، کیپٹلسٹ کی نظر میں وہ بہت بری ویلیوز ہیں۔ ایک کیپٹلسٹ کی نظر میں جو اچھی ویلیوز ہیں، ایک کمیونسٹ اور مارکسسٹ کی نظر میں وہ اچھی ویلیوز نہیں، بہت خراب ویلیوز ہیں۔ جس چیز کو یہ کہتے ہیں کہ معاشرہ انسانی ہیومن سوسائٹی کے لیے بہت مفید ہے، وہ کہتے ہیں زہر ہے۔ جسے وہ کہتے ہیں کہ شہد ہے، اسے یہ کہتے ہیں کہ زہر ہے۔ اچھائی کا معیار کون مقرر کرے گا؟ رشیا، امریکہ، ایران، عراق، انڈیا، بھارت، پاکستان، کون طے کرے گا؟ کیپٹلسٹ طے کرے گا یا کمیونسٹ طے کرے گا؟ چنانچہ یہ طے کرنا کہ ہم اچھے انسان ہیں محض فریب ہے۔ اچھا انسان وہی بتائے گا، وہی معیار مقرر کرے گا جو یہ کہنے والا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ ہم نے انسان کو بہترین سانچے خلقت میں خلق کیا ہے، اندازہ خلقت میں خلق کیا ہے، بہترین سانچے میں خلق کیا، احسن تقویم میں خلق کیا۔ احسن تقویم جہاں مل جائے وہی معیار انسان ہے۔ تو یہ ہرگز ذہن میں نہ آئے کہ مذہب ضروری نہیں ہے، خدا ضروری نہیں ہے، دین ضروری نہیں ہے۔ اچھے انسان بننے کے لیے خدا ضروری ہے، بغیر خدا کے اچھا انسان بن نہیں سکتا، بن ہی نہیں سکتا۔ درندہ بن جائے گا، انسان نہیں بن سکتا۔ اور اس اعتراض کا جواب میں دے چکا ہوں جو پیدا کیا جا رہا ہے کہ صاحب لا الہ الا اللہ کہلوانے کے لیے کتنی جنگیں ہوئی؟ کوئی جنگ نہیں ہوئی لا الہ الا اللہ کہلوانے۔ ایک قطرہ خون اس روئے زمین پر لا الہ الا اللہ کہلوانے کے لیے نہیں گرایا گیا، ایک قطرہ نہیں۔ جتنی جنگیں ہیں وہ سب حقوق بشری کی حفاظت کے لیے۔ یہی فرق ہے رسولوں کی جنگوں میں اور عام انسانوں کی جنگوں میں۔ عام انسان حقوق بشری کو چھیننے کے لیے جنگ کرتا ہے، اللہ کا رسول حقوق بشری عطا کرتا ہے۔ بس دو ہی قسمیں ہیں جنگوں کی دنیا میں، تیسری کوئی قسم نہیں۔ جتنے اللہ والے رجال اللہ، انبیاء، مرسلین، ائمہ، خدا، اولیاء اللہ یہ جنگ کرتے ہیں، میدان جہاد میں آتے ہیں حقوق بشری کی حفاظت کے لیے، اپنی ذات کے لیے نہیں، حقوق بشر کے لیے۔ دیکھیے میں کسی خاص ڈسپلین کا پابند نہیں ہوتا ہوں جو خطابت کی ڈسپلین لوگوں نے مقرر کر رکھی ہے۔